بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما ذکرنا یظہر ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیہ ولا فی الاحکام الشرعیہ المستندہ الیہا الی آخر۔ بحث چل رہی تھی اور تقسیم دلیل مستصحب کی کہ دلیل مستصحب کبھی حکم اور شرعی ہوتی ہے اور کبھی عقلی، یہ چل رہی تھی نا تقسیم ثانی کہ قد یثبت بدلیل شرعی و قد یثبت بدلیل۔ شیخنا رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں یہ کہا تھا کہ بھائی جب دلیل عقلی ہوتی ہے وہاں سرے سے مورد استصحاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل تب تک حکم کرتا ہی نہیں ہے کہ جب تک اس کے موضوع کی تمام جزئیات معین مشخص نہ ہوں، موجود نہ ہوں، اور اگر کہیں آپ کو شک نظر آتا ہے تو وہ بن جائے گا شک فی موضوع حکم العقل، اور جہاں شک فی الموضوع ہو وہاں استصحاب نہیں ہوتا، استصحاب وہاں ہوتا ہے جہاں موضوع مورد ہو۔ چلتے چلتے احکام شرعیہ میں ہوتا ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، بہت توجہ رکھنی ہے۔ اب تک کی ہماری گفتگو یہ تھی جس سے ہم نے یہ بتایا کہ بھائی جہاں دلیل حکم عقل ہو وہاں استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ یظہر، یہاں سے ایک قانون سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں ان کی 3 4 5 قسمیں بنتی ہیں۔ تو اب میں اس کو گزارش کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ مثلا نمبر 1، پہلی صورت کون سی بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں احکام عقلیہ مستقلہ ہوں، حکم شارع کی طرف ان کا استناد نہ ہو، وہاں اب یہ مہربانی کرنا لکھ لینا بعد میں اور یاد کر لینا اس کو، پھر یہ بھول جاتی ہیں چیزیں۔ ترتیب یوں نہیں ہے کتاب میں جیسے میں نے نکالی ہے۔ احکام عقلیہ مستقلہ اور بغیر اسناد الی حکم شرعی، یہ ایک قسم، ان میں استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ ایک ہو گیا۔ نمبر 2، وہ احکام شرعیہ جو تابع احکام عقلیہ مستقلہ ہوتے ہیں ان میں بھی استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ 2 ہو گئے۔ اچھا، نمبر 3، وہ احکام شرعیہ کہ جن کا موضوع مجمل نہیں ہوتا، بالکل مبین اور واضح اور 2 ٹوک ہوتا ہے، وہاں بھی کوئی استصحاب جاری، چونکہ وہاں مقام استصحاب رہتا ہی نہیں ہے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، وہ احکام شرعیہ کہ جن کا موضوع مجمل ہوتا ہے، مبین نہیں ہوتا، غیر واضح ہوتا ہے، وہاں پر وہ یعنی وہ احکام شرعیہ کہ جہاں موضوع مجمل ہوتا ہے وہاں استصحاب جاری ہوتا ہے۔ 4 ہو گئے۔ وہ حکم عقلی کہ جس کا استناد حکم شرعی کی طرف ہو، اور حکم شرعی بھی وہ ہو کہ جس کا موضوع مجمل ہو، وہاں بھی استصحاب جاری ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی مجموعی طور پر 5 اقسام کہ 3 میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، 2 میں استصحاب جاری ہوتا ہے۔ اچھا جی، خوب شیخنا کی ترتیب بتاتا ہوں، وہ تھوڑا سا انداز مختلف ہے لیکن اقسام یہی 4 نکلتی ہے۔ اس کے بعد شیخنا نے یہ فرمایا وہ یہ ہے
کہ بھائی احکام عقلیہ مستقلہ یا وہ احکام شرعیہ جو تابع ہوتے ہیں احکام عقلیہ مستقلہ کے، ان میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، نہ امور وجودیہ میں اور نہ ہی امور عدمیہ میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ خوب، آپ آگے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، اگر حکم شرعی ہو کسی عدم کے لیے اور وہ مستند بے حکم عقلی بھی نہ ہو، وہاں پر استصحاب جاری ہو سکتا ہے۔ پوری توجہ رکھیں گے، یہ در حقیقت ایک اور بحث کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بحث آگے جان یہ ہے کہ اصولی حضرات ایک جملہ ان میں معروف ہے، وہ کہتے ہیں استصحاب حکم عقل، حکم نہ، استصحاب حال عقل یہ جائز ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اصولی حضرات کہتے ہیں استصحاب حال عقل درست ہے، ہو سکتا ہے، پھر اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ اس استصحاب حال عقل سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہوئی بات ہے، یہ ایک سوال ہے نا، اب اس کو یہیں رکھنا ہے۔ اب شیخنا اسے تھوڑا پہلے جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ احکام عقلی ان میں استصحاب نہیں ہوتا، چاہے وہ امور وجودیہ ہوں چاہے امور عدمیہ، یہ امور عدمیہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے نا کہ حکم شرعی، اور دوسری قسم تھی وہ حکم شرعی جو مستند ہو حکم عقلی مستقل کی طرف، اس میں بھی استصحاب جاری نہیں ہوتا، وجودین کانا ہو عدمیہ۔ فرماتے ہیں یہ عدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حکم شرعی عدمی ایسے ہوتے ہیں جن کا استناد حکم عقل کی طرف ہوتا ہے، اور کچھ حکم شرعی عدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مستقل ہوتے ہیں، ان کا اس حکم عقل سے کوئی تعلق، اگرچہ اس بارے میں ایک حکم عقل بھی ہوتا ہے لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہت غور کرنا ہوگا، یہ چیزیں بڑی دقیق ہیں، عبارت چونکہ بہت کم ہے، مطلب بہت زیادہ ہے۔ اب امر آدمی دو قسم کے ہو گئے، ایک حکم شرعی یعنی اس امر آدمی میں ہے کہ جس حکم شرعی آدمی کا تعلق اصلاً وہ قضیہ عقلیہ سے حکم عقل سے نہیں ہے، بالکل ایک مستقل ہے آدمی لیکن ہے مستقل، اور ایک وہ ہے کہ نہیں جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، اب جہاں تک پہنچ گئے۔ اب ایک بات ہے، یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے اس بحث کا کہ یہ جو اصولی حضرات کہتے ہیں استصحاب حال عقل یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی ہم مثال دیتے ہیں، اب اس مثال کو آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے، پھر اس کی بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ مثال کیا ہے؟ نابالغ پر تکالیف نہیں ہے، نابالغ غیر مکلف ہے، سبھی کہہ دیں، سبھی غیر مکلف ہے۔ بہت توجہ ہے، اس کے غیر مکلف ہونے کا حکم شرعی ایک اس کا مناط ہے کہ غیر مکلف ہے، اور ایک اس سبھی کے بارے میں حکم عقل بھی ہے یہی سبھی۔ اچھا، عقل کیا کہتا ہے؟
غیر ممیز کو تکلیف دینا، مکلف بنانا کبھی ہے، جو ممیز ہی نہیں ہے اس کو مکلف قرار دینا وجوب و حرمت کا، یہ کبھی ہے، یہ حکم عقل آ گیا۔ شاباش۔ اسی سبی کے بارے میں حکم شرع کیا ہے کہ آدم بلوغ یہ معیار ہے کہ یہ مکلف نہیں ہے۔ بہت غور سے آگا۔ اب حکم عقل میں معیار کیا ہوگا؟ تمیز کا نہ ہونا، جب تک تمیز نہیں ہے لہذا وہ غیر مکلف ہے۔ اب آ جائیں ادھر، حکم شرع کیا کہتا ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہوتا غیر مکلف ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ بہت توجہ آگا۔ عقل نے بھی اس کو کہا غیر مکلف ہے، شارع نے بھی فرمایا کہ یہ غیر مکلف ہے، لیکن معیار دونوں کا، عقل جو غیر مکلف کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا چونکہ اس میں تمیز نہیں ہے، یہ صبی ہے، لہذا یہ اس کو مکلف قرار دینا کبھی ہے چونکہ تمیز نہیں ہے۔ اور شارع کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک یہ بالغ نہیں ہے یہ مکلف نہیں ہے، وہ بھی آدم یہ بھی آدم، لیکن مراد دونوں کا ایک، لیکن حکم دونوں مطابق، حکم دونوں ایک جیسے۔ بہت غور آگا، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، اس کو شیخ اعتمادی نے لکھا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو جملہ اصولیوں میں معروف ہے، استصحاب حال عقل، اس کا مراد یہ والا مقام ہے۔ کیا؟ ایک ایسے حکم کا استصحاب کرنا جو حکم عقل کے بھی مطابق ہو، اس کو کہا جاتا ہے استصحاب حال عقل۔ بڑا یہ آسان، وہ اس حکم، اب تھوڑی سی مثال کو اسی کو لے لیں۔ بچہ ممیز تو ہو گیا لیکن ابھی بالغ نہ ہوا، جب ممیز ہو گیا عقل نے تو اپنے کبھ والے حکم کو واپس لے لیا۔ کیوں؟ تو اس کا موضوع ہی ختم ہو گیا، مرتفع ہو گیا۔ اس نے کہا تھا چونکہ غیر ممیز ہے، اس میں تمیز نہیں ہے لہذا اس کو تکلیف دینا کبھی ہے، اب یہ ممیز ہو گیا تو اب حکم عقل کا موضوع مرتفع ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ لیکن ادھر ابھی بالغ نہیں ہوا، 15 سال پورے نہیں ہوئے، تو شارع نے کیا کہا؟ پہلے بھی کہا تھا نا، اب ہمیں شک ہوگا کس بات کا؟ ممیز تو ہو گیا ہے، بالغ ابھی نہیں ہوا، مکلف ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ نہیں مکلف۔ یہ جو ہم استصحاب کر رہے ہیں عدم تکلیف کا شرعاً، یہ وہ حکم ہے جو کسی زمانے میں مطابق حکم عقل بھی تھا، اس کو کہتے ہیں استصحاب حال عقل۔ یہاں ہم حکم عقل کا استصحاب نہیں کر رہے، حکم عقل کا استصحاب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے حکم کا استصحاب ہے جو مطابق حکم عقل ہے، اس کو کہتے ہیں استصحاب حال عقل۔ بس سمجھا کہ اب واپس ہیں اپنے موضوع میں۔ ہمارا موضوع کیا تھا جناب؟ احکام عقلیہ میں تو استصحاب جاری نہیں ہوتا، لیکن یہ جو مورد ہے کہ بچہ والد تو نہیں ہوا لیکن ممیز ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں پھر بھی اصل وہ برات ہے، اصل نفی تکلیف ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر ہم حکم عقل کا استصحاب نہیں کر رہے، اشتباہ نہ کرو، بلکہ ہم ایک ایسے حکم کا استصحاب کر رہے ہیں جو مطابق حکم عقل ہے۔ لہذا وہ جو قانون تھا کہ احکام عقلیہ میں استصحاب نہیں ہوتا، وہ اپنے مقام پر وہیں موجود ہے۔ لہذا اس کو دیکھ کر یہ اشتباہ نہ کرنا کہ یہاں بھی حکم عقل کا استصحاب ہے، ایسا نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک پیرا تھا مستقل، اب اس کو یہاں روکنا ہے، اگلی بات پھر علیحدہ ہے۔ اصولی حضرات یہ کہتے ہیں کہ استصحاب حال عقل کا مورد فقط ایک ہی ہے، اور یہ منحصر ہے برات میں۔ وہ مورد کیا ہے؟ وہ مورد ہے صغر، نابالغی۔ اب ترتیب پوچھ رہیں گے کہ استصحاب حال عقل امور وجودیہ میں ہوتا ہی نہیں ہے، فقط امور عدمیہ میں ہوتا ہے۔ یہ پہلی سطر، دوسری سطر ساتھ یہ ملائیں گے، اور امور عدمیہ میں بھی اس کے موارد کثیر نہیں، فقط ایک ہی مورد ہے، اور وہ ہے صغر، اور وہاں ہوتا ہے اصالت البراء۔ اصولی حضرات کہتے ہیں کہ استصحاب حال عقل فقط برات میں منحصر ہے۔ ختم ہوگی بات۔ بعض حضرات نے کہا نا، استصحاب حال عقل کو فرد فقط برات میں منحصر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر وہ حکم، ہر اس حکم کا استصحاب جو مطابق حکم عقل ہوگا وہ کہلائے گا استصحاب حال عقل، چاہے وہ وجودی ہو چاہے وہ عدمی ہو۔ لہذا یہ فقط برات میں منحصر نہیں۔ شیخنا نے ان کی بات کو ابتدا میں رد کر دیا، فرمایا نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اصولیوں کا موقف ہے ہم اسی کی حمایت کرتے ہیں کہ استصحاب حال عقل فقط عدمیات میں، اور عدمیات میں بھی فقط صغر میں، لہذا وہ منحصر ہے برات میں، اس کے علاوہ کوئی اور موارد اس کے ہوتے ہی نہیں۔ آج جو اصل اہم چیز آپ نے پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ایک چیز ہے کہ اگر یہ سوال ہوتا ہے بھائی یہ استصحاب حال عقل یہ کیا ہوتا ہے، بہت مہربانی کرنا، 2 سطریں اگر آپ پورے صفحے میں غور کریں جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے، آپ جواب میں کہیں گے ایک ہوتا ہے حکم عقل کا استصحاب، اور ایک ہوتا ہے کسی ایسے حکم کا استصحاب جو مطابق حکم عقل ہو۔ استصحاب حال عقل اس حکم کے استصحاب کو کہتے ہیں جو مطابق حکم عقل ہو۔ ہم نے جو نابالغ پر برات کا حکم لگایا تھا یہ حکم عقل کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ ایک زمانے حکم عقل بھی تو یہی تھا نا کہ یہ مکلف نہیں ہے، اور ہم آج بھی استصحاب کر رہے ہیں کہ یہ مکلف، تو پس ہم ایک ایسے حکم کا استصحاب کر رہے ہیں جو مطابق حکم عقل ہے، نہ کہ ہم خود حکم عقل کا استصحاب کر رہے ہیں۔ بس یہی 2 لفظ ذہن میں بٹھانے، حکم عقل کا استصحاب نہ بلکہ حکم مطابق حکم عقل کا استصحاب، استصحاب حال عقل کہلاتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ استصحاب حال عقل سے مراد کیا ہے۔ اور ایک سطر آپ نے اور جو اضافی آگے پڑھی ہے، انداز شیخنا کا اپنا ہے لیکن میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، کیا؟ استصحاب حال عقل کا مورد فقط ایک ہے اور وہ ہے برات، چونکہ یہ فقط عدمیات میں ہوتا ہے، امور وجودیہ میں ہوتا ہی نہیں، اور ان میں بھی اس کا مورد فقط ایک ہے اور منحصر برات میں، فی حال صغر میں، یہ اور اس کے موارد زیادہ ہیں ہی۔ ٹھیک ہے، عبارت کم ہے، مطالب زیادہ ہیں، اب تھوڑے سا آپ کو خود اس میں غور کرنا ہوگا۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، جہاں ذکرنا سے مراد آپ کیا لیں گے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ بھئی احکام عقلیہ میں استصحاب نہیں ہوتا، حکم عقل میں شک کا مطلب ہے اس کے موضوع میں شک کرنا،
یظہر۔ اب یہاں ایک بات واضح ہو گئی، وہ کیا؟ ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیہ، احکام عقلیہ میں استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ میں نے ساتھ مستقل قید لگا کے تھوڑا اور واضح کیا ہے، وہ 5 صورتیں اس کو لکھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ ایک اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَيْهَا، ان احکام شرعیہ میں بھی استصحاب جاری نہیں ہوتا جو تابع احکام عقلیہ ہوتے ہیں، اور جس کو میں نے مستقلہ کا نام دیا ہے، ان میں جاری نہیں ہوتا۔ خوب، سواء کانت وجودیہ، اب چاہے وہ امور وجودیہ ہوں ام عدمیہ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آدمی ہوں گے، وجودیہ کی مثالیں تو بہت پڑی ہیں نا، وہ تصرف مال غیر فلاں فلاں، لیکن کوئی آدمی کی مثال فرماتے ہیں وہ بھی ہے اذا کان العدم مستنداً الی القضیۃ العقلیہ، اگر حکم شرعی بھی عدم کا ہے لیکن ہے وہ مستند الی القضیۃ العقلیہ۔ اچھا، وہ کیسے؟ عقل انسان کہتا ہے، حکم عقلی ہے کیا؟ تکلیف الناسی کبیح، جو ناسی ہے، جو شخص کو یاد نہیں ہے، اب اس کو اس کا مکلف قرار دینا، پھر اس کو سزا دینا، عقل کہتا ہے کہ یہ ہے کبھی ہے، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اچھا، اسی پر حکم شارع بھی ہے کہ اگر کوئی بھول جائے تو بھولنے پر وہ مکلف، اور رفع عن امتی 9 جن میں سے ایک نسیان کا ذکر بھی آ گیا، سہو نسیان بھی اس میں آ گیا نا جی، شاباش، اب نسیان بھی اسی میں سے آ گیا۔ اب فرماتے ہیں اس کی مثال کہ ادمیات میں سے اگر کوئی حکم شرعی مستند ہو قضیہ عقلیہ کی طرف، وہاں بھی استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ اچھا، مثال یہ ہے کہ عدم وجوب الصلاۃ مع الصورہ علی ناسیہا، شارع کیا کہتا ہے؟ جس کو یاد نہیں ہے اس پر نماز مع سورہ واجب نہیں، یعنی اگر وہ بغیر سورہ کے پڑھ لیتے نماز اس کی ہو جائے گی، یہ حکم ہے۔ اچھا، کیوں؟ فرماتے ہیں ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ چونکہ عقل بھی تو یہی کہتا ہے کہ تکلیف الناسی کبیح، لیکن یہ حکم شرعی مستند ہے اس حکم عقلی کی طرف۔ حکم عقلی کیا تھا؟ تکلیف الناسی کبیح، اس پر متبع حکم شرعی۔ حکم شرعی کیا گیا کہ جو ناسی سورہ ہے اس پر نماز بسورہ واجب نہیں۔ اچھا، ختم۔ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِصْحَابُهُ بَعْدَ الْالْتِفَاتِ، بڑی توجہ میری جان، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد یہ ہو گیا ملتفت، اس کو ہو گیا یقین کہ میں نے تو نماز بغیر صورت کے پڑھی ہے۔ اب یہاں سوال ہے کہ وہ جو تکلیف الناسی کبیح والا عدم تھا، حکم عدمی تھا، وقوع والا یا عدم وجوب والا، آیا اس کا استصحاب اب بھی کر سکتا ہے اور نتیجتاً کہے گا کہ بس جو پڑھ لیے وہی ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں لا یجوز، نہ، اب اس عدم کا استصحاب نہیں کر سکتا۔ وجہ متوجہ ہونے کے بعد، کیوں بھائی؟ اب اس کو آ گیا ہے یاد، جب یاد آ گیا ہے تو عنوان نسیان ختم ہو گیا، اب عنوان ذکر آ گیا ہے، تو جب عنوان بدل گیا ہے اب یہاں استصحاب کا مورد ہی نہیں ہے۔ کما صدر من بعض، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ جبکہ محقق قمی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نہیں یہاں پر بھی یہ استصحاب عدم جاری کر سکتا ہے،
من بعض سے مراد محقق ہم ہیں کہ من مال الی الحکم بالاجزاء کہ استصحاب عدم جاری کرے گا، لہذا اب پتہ چل بھی گیا ہے کہ بغیر صورت کے نماز پڑھی ہے تو بھی اس کی وہ نماز وہی مجزی ہے، نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں نا یہ مجزی نہیں، یہاں استصحاب عدم جاری کیوں؟ اس لیے کہ عنوان بدل گیا ہے، اب عنوان نسیان نہیں رہا، اس کو تو یاد آ گیا ہے نا، عنوان ہی بدل گیا ہے۔ وَأَمْثَالُهَا مِن مَوَارِدِ الْأَعْذَارِ الْعَقْلِيَّةِ، اس طرح فرماتا اور بھی کئی مثالیں جو عقلی ہوتے ہیں جو رافع للتکلیف ہوتے ہیں مع قیام مقتضی۔ خوب، یہ تو اس عدم کی مثال تھی کہ جس کا تعلق ایک حکم عقلی سے تھا۔ اما اذا لم يكن العدم مستنداً الى القضیۃ العقلیہ، حکم شرعی ہے، عدم کا ہے، لیکن وہ قضیہ عقلیہ سے مربوط نہیں ہے، ایک مستقل حکم شرعی ہے جو عقلیہ پر مترتب اور اس کے تابع نہیں ہے، بل کان لعدم المقتضی، بلکہ وہ حکم اس لیے عدم کا ہے کہ وہاں مقتضی نہیں تھا، جب مقتضی نہیں ہے تو پھر عدم ہوتا ہے، واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ مَوْجُودَةً أَيْضًا، اگرچہ اسی مورد میں ایک حکم عقلی بھی موجود ہے لیکن یہ حکم شرعی آدمی اس کے تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے حکم عقلی ہے لیکن یہ اس کے تابع نہیں ہے۔ بہت غور آگا فرماتے ہیں اگر ایسا ہے فلا بأس باستصحاب العدم، وہاں آپ عدم عدلی کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ فلا بأس باستصحاب العدم، عدم مطلق میری جان وہاں کہا جاتا ہے عدم مطلق، یعنی نہ وجود مقتدی کی وجہ سے نہ ہی عدم معنی کی بنیاد پر، بلکہ ایک عدم عدلی کا حساب کر سکتے ہیں بعد ارتفاع القضیۃ العقلیہ، اس قضیہ عقلیہ کے رفع ہونے کے بعد۔ اب یہ عبارت اتنی ہے، مطلب اس میں ڈھیر سارا ہے، مطلب میں نے آپ کو سمجھایا سبھی مکلف نہیں ہے، حکم شرعی بھی یہی ہے، سبھی کے لیے عدم تکلیف، حکم عقلی بھی یہی ہے، سبھی کے لیے عدم تکلیف، سمجھا گئی؟ لیکن حکم شرعی عدم تکلیف والا وہ تابع حکم عقلی عدم تکلیف نہیں۔ کیوں نہیں؟ حکم عقلی بھی عدم تکلیف ہے لیکن وہ ہے عدم تمیز کی وجہ سے، وہ کہتا ہے کہ یہ مکلف نہیں ہے، عقل کہتا ہے تکلیف ہو سبھی یا تکلیف ہو غیر الممیز کبھی، کہ جس میں تمیز نہیں ہے اس کو مکلف قرار دینا کبھی ہے، اور عقل کہتا ہے کہ جو بالغ نہیں ہے اس پر تکلیف، لیکن یہ حکم عقل اس کے تابع نہیں ہے، اس سے مربوط۔ لہذا اگر کوئی بچہ، یہ جملہ یہاں نہیں ملے گا آپ کو، اگر کوئی بچہ ممیز تو ہو جائے لیکن بالغ نہ ہو، آپ استصحاب عدم کر سکتے ہیں، استصحاب عدم تکلیف اب بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم شرعی تابع حکم عقلی نہیں تھا۔ یہ دو پہلو میں سمجھ آ گئی نا؟ اب یہاں مراد کیا ہو گئی؟ بہت غور کرنا ہوگا پچھلے حصے اور اس پیرے میں کیا، ہر وہ حکم شرعی آدمی جو تابع حکم عقل ہوگا اسی پر تب ہوگا، وہاں استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ ہر وہ حکم آدمی جو تابع حکم عقل نہ ہوگا وہاں استصحاب جاری ہو سکتا ہے۔ آدمی خوب، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ، هَذَا الْبَابِ سے اشارہ کیا ہے کہ جہاں حکم تابع حکم عقلی نہیں ہوتا۔ بہت عبارت کم ہے، مطلب بہت زیادہ ہے، بہت توجہ سے آگا اس کو
کوشش کرنا سارا لکھ لینا بعد میں. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ، هَذَا الْبَابِ سے مراد کیا ہے کہ جہاں قضیہ شریعہ یعنی حکم شرعی تابع حکم عقلی نہیں ہوتا بلکہ مستقل ہوتا ہے، اور وہ بھی عدمیات میں نہ وجودیات میں، وہ بھی عدمیات میں. اچھا اس باب سے کیا ہے؟ وہ ہے استصحاب حال العقل. وہ جو اصولیوں میں ایک مشہور جملہ ہے کہ استصحاب عقل جائز ہے، فرماتے ہیں وہ بھی در حقیقت یہی چیز ہے کہ حکم شرعی، جہاں حکم شرعی تابع حکم عقلی نہیں ہوتا، وہ بھی اسی کی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے استصحاب حال العقل. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اصطلاح آگے مزید آئے گا. فرماتے ہیں المراد بہ فی اصطلاح، یہ اصولی حضرات یہ جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں کون سی والی؟ استصحاب حال العقل. در حقیقت ان کی مراد وہی استصحاب برات اور نفی تکلیف ہوتی ہے، کچھ اور بجائے استصحاب برات کے وہ کہتے ہیں استصحاب حال عقل. اچھا ٹھیک، بہت غور. فالمراد، اب یہاں عبارت بہت تھوڑی ہے، یعنی فالمراد باستصحاب حال العقل، پس اصولیوں کی مراد استصحاب حال العقل سے کیا ہے؟ جواب، یعنی وہ در حقیقت کہتے ہیں استصحاب الحال التی یحکم العقل علی طبقہا، یعنی اس حکم شرعی کا استصحاب کرنا کہ جو حکم عقلی کے مطابق ہے. وہ ہے کیا؟ وہ ہے عدم تکلیف. سبی پر عقل نے بھی کہا تھا عدم تکلیف، سبی کے لیے شارع نے بھی کہا تھا عدم تکلیف. تو پس اب جب بچہ ممیز تو ہو جاتا ہے لیکن ابھی بلوغت کا یقین نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں استصحاب او عدم تکلیف برات. تو فرماتے ہیں یہ در حقیقت اس حکم عقل کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے استصحاب حال العقل. للحال المستند الی العقل، نہ وہ حکم شرعی کہ جو مستند الی العقل ہو، کہ جو تابع حکم عقل ہو، نہ وہاں یہ نہیں ہوتا. یہ ان میں ہوتا ہے کہ جو مستند الی الحکم العقل نہیں ہوتے. حتی یقال، کیوں؟ اب یہ رفع اشکال کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بھی در حقیقت ایسے حکم شرعی کا وہ استصحاب ہوتا ہے کہ جو تابع حکم عقل ہوتا ہے، حتی یقال، تو ممکن جواب میں کہیں گے کہ نہیں جناب، انا مقتضی ما تقدم، ابھی تک تو آپ یہ کہتے رہے کہ عدم و جواز استصحاب عدم میں ہوا عدم و جواز استصحاب عدم التکلیف عند ارتفاع القضیت، کہ جب قضیہ عقلیہ نہ ہو یعنی اس کا موضوع نہ ہو تو وہاں استصحاب جائز نہیں ہے. نہیں میرے بھائی، یہ وہ والی مراد نہیں ہے، یہ اس حکم کا استصحاب نہیں ہے کہ جو تابع اور مستند ہوتا ہے حکم عقل کے، ایسا نہیں ہے. اچھا وہ قضیہ اچھا وہ ہے کیا؟ قبح تکلیف غیر الممیز. عقل نے کیا کہا تھا؟ غیر ممیز کو تکلیف دینا، کبھی معدوم کو تکلیف دینا، کبھی اب وہ ہو گیا ممیز. توجہ فرمائی نا، جب ممیز ہو گیا تو حکم عقل کا موضوع تو مرتفع نہیں ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا. لیکن ہم پھر بھی جب تک 15 سال کا نہ ہو کیا کہتے ہیں؟ مکلف
نہیں ہے، تو بھائی یہ حکم ایسے حکم عقل کا ہم استصحاب نہیں کر رہے جو تابع حکم، ایسے حکم شرع کا استصحاب نہیں کر رہے جو تابع حکم عقل تھا، بلکہ یہ تو مستقل تھا، چونکہ مطابق ہے حکم عقل کے، اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں استصحاب حال العقل۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہاں ختم، ٹھیک ہوگی بات۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا ظَهَرَ، یہ بھی میں نے گزارش کی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آیا استصحاب حال العقل کے موارد بہت سارے ہیں یا اس کا مورد فقط ایک ہے؟ اصولی حضرات اکثریت کا موقف کیا ہے؟ اکثریت کا موقف یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں نا، اس کا مورد فقط ایک ہے، اور وہ بھی ادمیات میں ہے، وجودیات میں نہیں، ادمیات میں، اور وہ بھی ایک، اور وہ ہے حال صغر، جہاں پر ہم عدم تقریر جاری کرتے ہیں۔ صاحب الفصول وہ کہتے ہیں نہیں، استصحاب حال عقل کو فقط ایک ہی مورد میں منحصر کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یوں کہتے ہیں، میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کیسے، وہ یوں کہتے ہیں ہر وہ حکم جو تابع حکم عقل نہ ہو لیکن مطابق حکم عقل ہو، اس کا استصحاب حال العقل کہلاتا ہے، چاہے امور وجودیہ میں ہو چاہے امور عدمیہ میں ہو۔ شیخنا کا انداز سبحان اللہ اور فرماتے ہیں وَمِمَّا ذَكَرْنَا، یہ جو ہم نے اوپر والے پیرے میں بتا دیا ہے کہ بھئی یہ فقط ادمیات میں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، لا وجہ للاعتراض علی القوم فی تخصیص استصحاب حال العقل باستصحاب النفی والبراء، وہ جو اصولیوں نے کہا تھا کہ بھئی استصحاب حال عقل یہ فقط برات کے مورد کے ساتھ خاص ہے، اسی میں منحصر ہے، اس کے کوئی دیگر موارد نہیں ہیں۔ ان کی اس بات پر جو صاحب فصول نے اعتراض کیا ہے لا وجہ لا، اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اصولیوں کا موقف بالکل درست ہے کہ استصحاب حال العقل کا مورد منحصر ہے فقط ادمیات میں، اور ادمیات سے بھی فقط حال صغر اور برات میں۔ اچھا، بے انا یہ بات در حقیقت بیان کر رہی ہے اعتراض کو کہ صاحب فصول نے کیا کر اعتراض کیا ہے کہ بھئی استصحاب حال عقل فقط برات کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ صاحب فصول نے یہ کہا، کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں بِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْعَقْلِ قَدْ يَكُونُ عَدَمِيًّا وَقَدْ يَكُونُ وُجُودِيًّا، کہ احکام عقلیہ کبھی امور وجودیہ سے متعلق ہوتے ہیں اور کبھی امور عدمیہ سے، لہذا جو حکم بھی، اب یہاں جملہ خود ملانا ہے، جو حکم بھی حکم عقل کے تابع نہ ہو لیکن مطابق ہوگا بس وہ استصحاب حال عقل کہلائے گا۔ فلا وجہ للتخصیص، آپ استصحاب حال عقل کو فقط برات کے ساتھ مختص کیوں کہتے ہیں؟ شیخنا جواب میں فرماتے ہیں وَذَالِكَ، یہ ذالک در کی اشارہ ہے، او لا وجہ، کہ جناب صاحب فصول آپ کا یہ اشکال بنتا نہیں ہے۔ اصولیوں کا موقف درست ہے کہ استصحاب حال عقل فقط مختص ہے برات کے ساتھ۔ کیوں؟ جواب یہاں شکر فرماتے ہیں اس لیے کہ ان الحال المستند الی العقل المنوط بالقضیۃ العقلیہ لا یجری فیہ الاستصحاب وجودیا کان او عدمیہ۔ جناب ہم بار بار کہہ چکے ہیں ہر وہ حکم جو مربوط ہوگا حکم عقلی کے ساتھ، ہر وہ حکم جو تابع ہوگا حکم عقل کے،
وہاں استصحاب جاری ہو ہی نہیں سکتا، وہ چاہے امور وجودیہ میں سے ہو تو چاہے امور عدمیہ میں سے ہو۔ تو پھر آپ کیسے ہر اس موقع کو استصحاب حال عقل کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں؟ وَمَا ذَكَرُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ، باقی آپ نے جو مثالیں دی ہیں يَظْهَرُ الْحَالُ فِيهَا مِمَّا تَقَدَّمَ، انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے، تنبیہ ثالث میں اس کی پوری جزیات آئیں گی کہ جناب وہ ساری وہاں ہیں کہ اگر اس کا موضوع یقینی ہوگا تو شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کہیں موضوع کے بارے میں شک ہوگا تو پھر حکم عقلی کا استصحاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے موضوع کا محرز ہونا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔